بچیوں کا ظلم کو برداشت نہ کیا کر. مزاج اگر وہ بن گیا تو تب جا کے یہ معاشرہ بنتا ہے. ایک ظالم معاشرہ جس میں ظلم ہوتا ہے، معاشرے کو پرواہ ہی نہیں. کسی روڈ پہ کھڑے ہو کر کسی کو 4 گولیاں مار دیں، لوگ دیکھیں اور ویڈیو بنائیں. یہ شمر والا معاشرہ، یہ یزید والا معاشرہ کہ دیکھتے رہے حسین کو پتھر مار رہے اور لوگ خاموش ہیں. دیکھ رہے نبی کے نواسی کے سروں کو مارا جا رہا ہے، لوگ خاموش ہیں. کوئی پہلے پتھر تھے، آج بم ہیں. فرق کیا ہے؟ پتھر بھی لگا، خون بہا، بم بھی گرا، انسان کے بدن کے چیتھڑے ہو گئے. آج انسانیت کتنی سستی ہو گئی، آج انسان کتنا سستا ہو گیا. ہاں، مولا تجھے سکھانے آئے کہ اپنی قیمت کو سمجھ، اپنی ارزش کو سمجھ کہ تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے. خود کو سستا نہ کرنا. دشمن تجھے سستا کرنا چاہتا ہے. حسین تمہاری کم سے کم جو قیمت لگاتے ہیں وہ جنت ہے. اپنی ہمت، اپنی قیمت کو بڑھا کر. کہ خط لیا چھٹے امام سے احواز گیا، جا کر اس والی کے دروازے پہ گیا کہ کون کا خط لایا ہوں؟ فرزند رسول کا. اس نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا کہ کوئی اللہ کے بندے کو خوش کرے، گویا اس نے خدا کو خوش کیا. اس نے خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا. اس مومن کو ذرا میرے قریب آ. مومن قریب آیا، اسے گلے سے لگایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا. کہا تو اتنے بوسے کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آنکھیں میرے مولا کو دیکھ کر آئی ہیں، یہ چہرہ میرے مولا سے مل کر آیا ہے. عشق کی شعائیں نکلنی چاہیے. اگر مولا سے محبت ہے تو امام کے لباس سے بھی محبت ہے، جو محبوب سے مل کے آیا اس سے بھی محبت ہے. یہ تقاضا عشق ہوتا ہے. بٹھایا اسے اپنے گھر میں، کھانے کا بندوبست کیا. فوراً نوکروں کو کہا کہ نہیں تھوڑا سا کام تھا، کہ نہیں کھانا وانا کھاؤ پھر کام سے. اچھی خاصی اس کی خدمت کی. پھر نوکر کو کہا کہ وہ دفتر لاؤ، کاپی لاؤ، جو حساب و کتاب ہے. کھولا، 50,000 درہم. مذاق نہیں ہے. یہ نہیں کہا معاف کرتا ہوں، مولا کا چاہنے والا تھا. کہ نہیں، اپنی جیب سے ادا کروں، تجھے پریشان ہے. اس سال کا ٹیکس بھی معاف، اگلے سال کا ٹیکس بھی معاف. دونوں سال تجھ میں چھوٹ اور معافی دے رہا ہوں. کہ میں اس کے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کے گھر کے اندر ایک خوبصورت سا قالیچہ پڑا ہوا تھا. غریب آدمی، اب ظاہر وزیر کے گھر گیا ہے تو مہنگی مہنگی چیزیں. کہتا میں 3-4 بار میں اس قالیچے کو دیکھا. اس نے اشارہ کیا نوکر کو، اس قالیچے کو پیک کر جب یہ جائے تو اسے دے دو. تو تجھے اچھا لگا ہے اپنے ساتھ لے جا. کہ گھر سے نکل رہا تھا، اس کی مختلف چیزوں کو دیکھ رہا تھا. اس کے مرکب پہ میری نگاہ پڑی، سواری بڑی خوبصورت. غلام کو کہا یہ مرکب بھی اسے دے دے، میرے ہی سواری پہ چڑھ کے جائے. اشرفیہ کچھ پیسے لائے، وہ مجھے دیے. اور مجھے کہا بس اتنا بتا خوش ہوئے کہ نہیں؟ کہ میں نے اتنا سوچا بھی نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے خوش کیا ہے. پیسے بھی دیے، ٹیکس بھی معاف کیا، سواری بھی دی، قالیچہ بھی دیا گھر کے خرچے کے لیے، اور بھی مجھے مدد فرمائی. کا بہت خوش ہوا اور خدا حافظی کر کے نکلا. کہتے ہیں 2 سال کے بعد مدینے گیا اپنے چھٹے امام سے ملنے کے لیے. جب مولا سے ملاقات، امام نے پہلا سوال کیا، یہ بتا تجھے خوش کیا کہ نہیں؟ کہ مولا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس نے کتنا خوش کیا مجھے. مولا قالیچہ دیا، مولا پیسے دیے، مولا ٹیکس معاف کیا، مولا سواری دی، مولا گھر کا خرچہ دیا. کہ جب امام کو بتاتا جا رہا تھا تو مولا کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی تھی. اتنا امام خوش ہو رہے تھے. میں نے فوراً کہا مولا آپ کیوں خوش ہو رہے؟ امام فرمایا اس نے تجھے خوش نہیں کیا، اس نے جعفر صادق کو خوش کیا. جب کوئی ہمارے شیعہ کو خوش کرتا ہے سمجھو وہ ہمیں خوش کرتا ہے. یہاں تمہارا مزاج بنایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ علی سے محبت ہے پر علی والے سے محبت نہیں. یہ نہیں کہ حسین سے محبت ہو پر عزادار حسین سے محبت نہیں. ولایت ایک نظام ہے، نظام شخصیت بناتا ہے، مزاج بناتا ہے. جب محرم میں آپ کے کپڑوں کا رنگ وہ ایک کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ مزاج ایک نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے؟ وہ آپ کو ایک سوشل ایکٹیویٹی میں انوالو کرتے ہیں. کہ سب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹے ہوتے ہی ماں کو کہتا ہے میں نے سبھی لگانی ہے. تو یہ بچپن سے کیا بن رہا ہے؟ مدد کرنے کا مزاج، پیاسے کو پانی پلانے کا مزاج. اب وہ مسلم بدبخت جو کہے سبھی لگانا بدعت، کوئی نہیں لگاؤ تیرے بچے ظالم میں نہیں گئے. ہمیں کیا ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کو اچھی صفات میں ڈھال رہے ہیں نا. پانی پلانا کوئی بری چیز ہے؟ کھانا کھلانا کوئی بری چیز ہے؟ یہ مزاج تھا. اب کیونکہ آپ فطرت انسانی والے کام کر رہے ہو تبھی لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں.
کہا حبب الیکم الایمان، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت آٹومیٹیکلی ڈالی ہے۔ ہر بندہ ایمان سے محبت کرتا ہے۔ ہندو بھی ہوگا دیکھے گا نا 4 بچے پانی پلا رہے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ سنی بھی ہوگا دیکھے گا 4 بچے پانی پلا رہے ہیں، محبت ہوگی۔ بلکہ سندھ میں تو اہل سنت بھی تو سبھی لگاتے ہیں، کیونکہ اچھا رنگ ہے تو ہر بندہ وہ رنگ چاہتا ہے۔ اچھا لباس پہنو گے ہر بندہ پسند کرے گا، اچھا کام کرو گے تو ہر بندہ آپ کو کاپی کرے گا۔ بہادری صرف شیعوں کو اچھی نہیں لگتی، ہندوؤں کو بھی اچھی لگتی ہے، کافروں کو بھی اچھی لگتی ہے۔ بہادر سے ہر بندہ محبت کرتا ہے۔ تو امام حسین آپ کو کن صفات میں رنگ رہے ہیں؟ کل میں نے کہا اگر ماں کنجوس بھی ہو نا، اگر بیٹا بولے گا ماں حسین کی سبیل لگانی ہے تو فوراً پیسے دے گی، حسین کے لیے کنجوسی نہیں کرے گی۔ اب کون ہے جو اس ماں کو سخی بنا رہا ہے؟ امام حسین۔ ایک نازک سا بندہ ہو، ہلکی سی تکلیف برداشت نہ کرے، 2 منٹ کے لیے لائٹ جائے تو چیخ اٹھے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، گرمی بہت ہے، گاڑی کے علاوہ سفر نہ کرے۔ لیکن جب کربلا پہنچتا ہے اسی گرمی میں چلتا ہے، پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتا۔ بھئی اتنا بڑا آفیسر، اتنے ناز و نعمت میں پلنے والا، اس کو کیا ہو گیا؟ حسین نے اپنے مزاج میں ڈھال دیا کہ سپاہی بن تو سپاہی ہے۔ فوج دیکھیے اپنے فوجی سارے ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ہاں تب وہ قوت آتی ہے، تب دیکھتے ہو تو آپ کو اچھا بھی لگتا ہے۔ اس لیے 40 میں جب سارے چلتے ہیں تو کالا لباس، ایک جیسے علم، ایک جیسے نعرے، ایک ہی محبت، ایک ہی نام، ایک ہی قبلہ، ایک ہی امام۔ تو سب کو ایک کی طرف امام کیا کرتے ہیں؟ متوجہ کرتے ہیں، تاکہ ہم سب کی صفات کیا ہو جائیں؟ ایک جیسی ہو جائیں۔ ہاں لیکن اگر 1000 کا مجمع ہے، 300 نمازی 700 نہیں، فائدہ نہیں۔ 300 سخی 700 کنجوس، فائدہ نہیں۔ 200 بہادر 800 ڈرپوک، فائدہ نہیں ہے۔ جب تک امت نہیں بنو گے، امت تب بنتے ہو جب آپ سب کی صفات کیا بن جائے؟ حسینی بن جائے۔ کن صفات میں مولا ڈھالنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا غور کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ کل میں نے کہا حسین چاہتے ہیں شیعہ کیا ہو؟ بہادر ہو، اس کے اندر درد ہو۔ حضرت عباس کا آدھا بدن نہر فرات میں تھا، آدھا بدن، پورا آدھا گھوڑا پانی میں، آدھا بدن پانی میں۔ اور ایک انسان اتنے دنوں سے پیاسا ہو، آدھا بدن پانی کو محسوس کرے، سمجھو تو صحیح اس پہ گزرتی کیا ہوگی۔ لیکن لب نہیں لگائے پانی کو، کہا نہیں میرا حسین پیاسا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایثار کا جذبہ۔ ہمیں بلاتے نا فرش رضا پہ ایثار کروانے کے لیے۔ یہ صبح سے شام تک آدمی محنت کرتا ہے، کس کے لیے؟ کبھی مولا کا عزادار ہے، اس کی نیاز بنانی ہے۔ صبح سے شام تک موقعوں کو جھاڑو دینا، محنت کرنا، ٹوائلٹ صاف کرنا، کھانا بنانا، بستر بچھانا۔ امام کیا کروا رہے ہیں آپ سے؟ ایثار کا جذبہ، کہ اپنے بدن کو زحمت میں ڈال کے کسی اور مومن کے لیے سوچ رہے ہو، خود کو زحمت میں ڈال کے اپنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ کسی اور مومن کے کھانے پر، کسی اور مومن کی آسائش پر، یعنی وہ تجھے عباسی مزاج میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ماؤں کو، بیٹیوں کو سیدہ زینب کے مزاج میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کل میں نے کہا نا ایک وہب کی ماں مزاج زینب میں ڈال گئی نا، کہ اپنے بیٹے کا سر پھینک کر دیا کہ میں اس کی ماننے والی ہوں جو ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں دے دے پھر کبھی واپس نہیں رہتی۔ اب کیونکہ یہ اٹریکشن تھی اور وہ جانتے ہیں کہ حبب الیکم الایمان۔ آج اپنے ہی مفتیوں سے ان کے بچے پوچھتے ہیں بھائی پانی پلانے میں کیا مسئلہ ہے، کھانا کھلانے میں کیا مسئلہ ہے، کہ آپ شرک و بدعت کے فتوے لگا رہے؟ تو خدمت انسانیت ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی سیاسی جماعت کھانا کھلائے تو مسئلہ نہیں، کوئی این جی او کھانا کھلائے تو مسئلہ نہیں، حسین کے نام پہ کھانا کھلایا جائے تو مسئلہ ہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر یہ مل گئے تو یہ ان جیسے ہو جائیں گے۔ دیکھو ہر جگہ اندھیرا ہو اور آپ کو ایک کمرے میں روشنی ملے تو اندھیرے سے انسان ڈرتا ہے نا۔ درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، کہیں سانپ نہ ہو تو انسان کو نظر نہیں آتا نا۔ کہ ان الحسین مصباح الہدی، جب انسان اس روشنی کے نیچے آتا ہے اسے ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے یہ حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حسین چراغ بجھا رہے ہیں کہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ تو کہتے جب امام نے کہا نا جسے جانا ہے چلے جائے تو آدھے رونے لگے آدھے مسکرانے لگے۔ جو رونے لگے ہم نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ چھوٹے سے چراغ کو بجھا رہے ہیں، اتنے بڑے چراغ کو چھوڑ کے کون جائے گا؟ مولا آپ چھوڑنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟
مولا آپ اپنے آپ سے ہمیں دور کر رہے ہیں، دکھ ہو رہا ہے ہمیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ دوسری طرف جو مسکرا رہے تھے ہم نے کہا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا مولا لگتا ہے آپ مذاق کر رہے ہیں، جنت کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ حسین کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ پھر کسی نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں ثبت ہوا کہ مولا اگر کل تلواروں سے عربا بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، اگر خدا 70 مرتبہ پیدا کرے گا اسی طرح 70 مرتبہ تجھ پہ قربان ہونا پسند کرے گا۔ ناممکن ہے کوئی شیعہ بنے اس کے بعد علی کو چھوڑے، ناممکن ہے۔ ہاں یا معرفت کے ساتھ نہیں بنا ہوگا، سنگت یاری میں آیا ہوگا، پھر چھوڑ کے چلا گیا ہوگا، لیکن جس نے علی پہچان لیا، دیکھو کمال جب مل گیا تو بندہ زوال کے پیچھے تو نہیں جاتا، تو بے وقوفی ہے کسی انسان کو جنت مل جائے اور کہیں میں نے جنت کو چھوڑنا ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہو کئی لوگ ایسے ملیں گے جو پہلے شیعہ نہیں تھے، بعد میں شیعہ بنے، لیکن آپ مجھے کوئی 4 واقعات دکھا دو کہ کوئی شیعہ تھا اور شیعہ کے بعد اس نے علی کو چھوڑا ہو۔ یہاں جب آتے ہو نور مل جاتا ہے، نور جب مل جاتا ہے پھر بندہ نور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جیسے اہل بیت مل گئے، امیر المومنین مل گئے، جیسے ان کے معارف مل گئے، تو آپ کو علی سے کچھ ملتا ہے، نہ ملے تو آپ مولا علی کو مانو گے کیا؟ مولا علم دیتے ہیں، مولا نور دیتے ہیں، مولا جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، مولا اخلاق بتاتے ہیں، مولا نمازی بناتے ہیں، مولا غیرت مند بناتے ہیں، مولا باحیا بناتے ہیں، مولا انسان بناتے ہیں، مولا ظلم و ظالموں سے دور کرنے کی تلقین دیتے ہیں، آپ کو ملتا ہے۔ لیکن مد مقابل جن کو منوایا جاتا ہے ان سے کچھ ملتا نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہم امیر المومنین سے کبھی ملے تو نہیں، لیکن امیر المومنین کو ایک عقلانی دلیل دے رہا ہوں۔ امیر المومنین کو جاننے کے لیے مولا علی کا بہت کچھ ہمارے پاس ہے۔ جیسے کوئی جوان جاننا چاہتا ہے مولا علی بات کیسے کرتے تھے، تو کہیں گے نہج البلاغہ اٹھاؤ۔ مولا علی کے عقیدہ کیسا تھا، مولا سوچتے کیسے تھے، مولا کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، مولا کا رسول کے ساتھ تعلق کیسا تھا، یا مولا میرے لیے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں یا نہیں، تو آپ نہج البلاغہ پڑھو گے۔ ابن ابی الحدید سنی ہے، لیکن جب علم علی کی بات آتی کہتا ہے کہ علی سے بڑا فصیح و بلیغ عرب میں تھا ہی نہیں۔ توحید کی گفتگو کمال، شجاعت کی گفتگو کمال، ایسی ایسی گفتگو کیا پریشان ہو جائیں گے۔ حالانکہ ٹوٹل امیر المؤمنین نے 3.5 سے 4 سال حکومت کی، اور یہ نہج البلاغہ یہ ساری چیزیں انہی 3.5 سالوں کا مواد ہے، کیونکہ مولا حاکم تھے تو وہ لکھا، لوگوں نے خطبے دیے لکھے، جنگ صفین میں معاویہ کو کوئی خط لکھا وہ ضبط ہوا، جنگ جمل میں خطبہ دیا وہ لکھا گیا، یہ خطبات امیر المومنین۔ ورنہ اگر امیر المومنین 20-25 سال حکومت کرتے تو آج آپ کے پاس کیا ہوتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ تو گھر بیٹھ گئے تو کچھ لکھا نہیں گیا۔ لیکن جب صاحب حکومت بنے تو آپ نے سنا چراغ بجھا دیا، طلحہ کو یہ کہا، زبیر کو یہ کہا، جمل میں یہ کہا، صفین میں یہ کہا، مالک کو یہ خط لکھا، ابو بکر کو یہ خط لکھا، یہ سارے ممالک جمع ہوئے۔ لیکن عجب ہے مولا علی سے پہلے بھی حکومتیں کی گئی، کسی نے 20 سال، کسی نے اس سے کم۔ تو میں کہتا ہوں بھائی 20 سال میں کوئی آدھی نہج البلاغہ تو ہو کسی کی۔ کوئی خطبہ ہی دکھا دو بھائی، کوئی کلام جسے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ نبی کے صاحب بہت تھے، لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم جانیں کہ کس کے پاس کتنا علم تھا، کوئی کتنا فصیح تھا، کوئی کتنا بلیغ تھا، کوئی ان کے فیصلے دکھا دو، کچھ تو دکھاؤ۔ آخر میں دکھاتے بھی ہیں تو من گھڑت حدیثیں اور جھوٹی حدیثیں۔ رسول نے کہا میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے، فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں کھڑکی ہے۔ 20 سال کی زندگی، عرصہ، حکومتیں، کچھ بیان تو ہو۔ آپ کسی کو اتنی آسانی سے امیر المومنین کا بھائی بنا دیتے ہو، فلاں اور فلاں مثلا علی اور فلاں بھائی۔ ہم بھی پسند نہیں کرتے ایسے بھائی۔ بچے ایک دوسرے کے قاتل بنے، جنگ صفین میں جنگیں لڑی، یہ کیسے بھائی تھے بھائی؟ آپ ایک کون سا رول ماڈل بنا رہے ہو کہ ایسے بھائی ہوں جو جنگیں لڑیں آپس میں؟
ایسے بھائی ہوں جو ایک دوسرے کے ہزاروں کو قتل کریں، ایسے بھائیوں کے جب بھائیوں کے بچے ہوں تو وہ سر قلم کریں، ہونٹوں پہ چھڑیاں ماریں. بھائی تھے تو کیا بھائی یہ کرتے ہیں اپنی بھائی کی اولاد کے ساتھ جو امیر المومنین کے بچوں کے ساتھ کیا گیا؟ اب سوال ہے کہ چلو بھائی تھے، ٹھیک ہے، اتنی لمبی حکومت گزاری ہوں، آپ کو 4 باتیں ان کی بتاؤ، اخلاق سے ریلیٹڈ، توحید سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ، تاریخ تو ہے نا. کہ آپ بتاؤ بھائی نبی کا فلاں صحابی اور شیعہ مثلا اس کا احترام نہیں کرتے اور یہ اس کی نیکیاں ہیں. مطلب ایسا کلام کہنے والا توحید کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم پریکٹیکل بتاتے ہیں کہ جناب سیدہ کا خطبہ سن لو فدق میں، امیر المومنین کا کلام پڑھ لو نہج البلاغہ میں، مولا امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ پڑھ لو، خدا کے ساتھ کتنا قریب تھے دعائے کمیل سن لو، امام حسین کی دعائے عرفہ پڑھو، کس قدر خدا سے کلام کرتے تھے. روشنی ہوگی تو وہ دوسرے کو روشنی دے گا. ایک موم بتی روشن ہے، اس موم بتی سے ہزاروں موم بتیوں کو روشن کر سکتے ہو، پھر وہ ہزاروں مومبتیاں ہزاروں موم بتیوں کو روشن کر سکتی ہیں. علی نے ایک سلمان کو روشن کیا، سلمان نے کئیوں کو سلمان بنا دیا. ایک خمینی نے ولایت کی روشنی دی، پورے ملک کو ولائی بنا دیا. قصے سنانا، کہانیاں سنانے سے امت بہادر نہیں بنتی. شیعہ پریکٹیکلزم کا نام ہے. یہاں صرف ہم سناتے نہیں کہ حسین بہادر تھے، مولا علی بہادر تھے. پھر مولا حسین ایک فرش بچھاتے ہیں جس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بہادر بنا کیسے جاتا ہے. پھر آپ اس میدان میں بھی اترتے ہو. ایک شیعہ مسجد بتاؤ جہاں گولیاں چلا کے شیعوں کو شہید کیا، اگلے دن مسجد خالی ہو. ایک جلوس بتا دو جہاں پہ شیعوں پہ اٹیک ہوا ہو، اگلے دن جلوس میں رش کم ہو. یہاں موت کا خوف ہی نہیں، کیونکہ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. کہاں پر؟ فرش عزا حسین بن علی پر. فارسی کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں از فضل پدر تھراچ حاصل، کہ بندہ صبح شام تک کہ میرا ابا ایم پی ہے، میرا باپ ایم این اے ہے، میرا باپ پروفیسر ہے، میرا باپ ڈاکٹر ہے، میرا باپ یہ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، تو کیا ہے؟ صبح سے شام تک باپ کی اس پہ تو چل رہا ہے. کل ایم پی اے نہیں رہے گا، ڈاکٹر نہیں رہے گا، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ اپنی فضیلت تو بتاؤ. آج جس بھی مفتی کو دیکھو، مولوی کو دیکھو، بڑوں کی فضیلتیں پڑھتے ہیں. اپنے سلیبس میں اسلامی کتابوں میں امیر المومنین کے بہادری کے اتنے قصے نہیں لکھے جتنے خالد بن ولید کے لکھ لیے. مولا علی کے کیوں نہیں لکھے؟ یعنی خالد بہادر تھے، ہیرو آف اسلام تھے، سیف الاسلام. تو ٹھیک ہے، ہم نے مانا خالد بہادر تھے. حضرت عمر بہادر تھے، ایران فتح کیا، روم فتح ہوا. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، عمر بہادر تھے، خالد بہادر تھے. ہم تو پسند کرتے ہیں آپ بہادروں کی قصے سناؤ، لیکن بھائی وہ بہادر تھے تو آپ بھی تو بہادر بنو. ممبر سے توہین نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے نا بہادر تھے، ٹھیک ہے بہادر تھے. حضرت عمر نے ایران فتح کیا، روم فتح کیا، تو آپ بھی بہادر بنو. کوئی ایک آدھا امریکہ فتح کر لو، ایک آدھا اسرائیل فتح کر دو. بڑوں کے قصے سنانا کہ آج تک ہم یہ تھے، اسلام بڑے سائنسدان تھے، اسلام میں یہ تھا. آج تمہاری حالت کیا ہے؟ دنیا آج کو دیکھتی ہے، کل کو نہیں دیکھتی. ہم اگر نسلوں کو خیبر سناتے ہیں تو ہم خیبر شکن میزائل بھی بناتے ہیں. اتنے قصے بس آپ کے سناتے ہو. حق و باطل میں کھڑے رہتے تھے، کچھ بھی ہو جائے ڈٹے رہتے تھے. بدر کے قصے، بھائی بدری صفت بھی تو پیدا کرو، اپنے اندر حق و باطل کی پہچان تو پیدا کرو. اور کبھی سر پکڑ کے سوچو بھی کہ آج مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہے. آج اس لیے حال ہے کیونکہ ہم نے اس اسلام کو کبھی اپنی زندگیوں میں اتارا نہیں ہے. ہم نے صرف محمد کا کلمہ پڑھا، لیکن اس رسول گرامی سے ہم نے پریکٹیکل کچھ سیکھا نہیں ہے.
اب جانتے تھے امام حسین، پروردگار عالم بھی جانتا تھا کہ اس امت کو ٹرین کون کرے، ان کو سکھائے گا کون؟ اب تو کوئی نبی نہیں ہے، ایک امام ہے پردہ غیب میں ہے، تو کوئی بندوبست کرنا تھا، اس بندوبست کا نام ہے فرش عزا حسین ابن یہاں بلا کر بہادر، یہاں بلا کر ظلم و ظالم کی نفرت، مظلوم کی ہمدردی، یہاں جو نعرے لگاتے ہو ان کے اندر میسج ہوتا ہے کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، یہ طرز زندگی ہی منافقت کی موت ہے، اگر ان کی طرح زندگی گزارو تو فرمایا پھر خدا دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں یزید کو عزت نہیں ملی، یزید کو ذلت ملی، حسین کو عزت ملی، آج آپ کو عزت مل رہی ہے بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین کو عزت ملی۔ اگر ان کے رنگ میں ڈھلو گے تو دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ چلو آپ پڑھیں محمد میرا عزیز، ایک طرف نور ہی نور ہے، دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آپ کوشش کرو صرف لوگوں کو یہ نور دکھاؤ، جب نور دیکھیں گے تو نور سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ بڑا مصیبت بڑا واقعہ ہے، لیکن کربلا کے واقعات میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک طرف نور کتنا، دیکھو نور جتنا شدید ہوتا ہے نا، مد مقابل ظلمت بھی اتنی شدید ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے بحر اللجی، ایک ایسا سمندر ہے سیاہ، ایک ایسا کالا سمندر جس میں کچھ نظر نہ آئے، اور سمندر بھی کالا، پھر کالے کالے بادل اس سمندر کے اوپر ہو جہاں انسان کو نہ دیکھ سکے۔ فرمایا ان اندھیروں میں خدا ایک نور نکالتا ہے، ایک ہاتھ ہے خدا باہر آتا ہے۔ معصوم سے پوچھا، بولا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ کہ یہ ولایت کا ہاتھ ہے، یہ امامت کا ہاتھ ہے۔ کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا تجھے ظلمتوں سے نکال کر نور کے اندر لائے گا، نور فکر دے گا، نور زندگی دے گا، نور کمال دے گا، کہ سمجھ سکو کہ واقعہ دنیا میں کیوں آئے ہو۔ خلقت کا مقصد کائنات میں اللہ کی حکومت کو نافذ کرنا۔ دوسری طرف ظلمت کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے نور کو پیٹھ دکھائی ہے، حسین کو پیٹھ دکھانا، اہل بیت کو پیٹھ دکھانا، دامن اہل بیت کو چھوڑنا۔ کل میں اہمیت امامت پہ بات کروں گا تاکہ عقلانی دلیل سے آپ سمجھیں کہ امام کی ویلیو کیوں ہے۔ یہاں حسین نے فرمایا بعض پانی کے مشکیزوں کو بھرو۔ جب قافلہ چلا مکے سے کربلا کی طرف، کوفے کی طرف، تو اس پہلے زمانے میں نقشہ ہوتا تھا، نقشے میں میپ میں جگہیں ہوتی تھیں جن کو منازل بولتے تھے، کہ لکھا ہوتا تھا ہم اتنے کلومیٹر کے بعد یہاں پڑاؤ ڈالیں گے۔ پھر منازل جہاں ہوتی تھی وہاں پانی ہوتا تھا، مطلب فلاں نہر کے کنارے، فلاں دریا کے کنارے، فلاں چشمے کے کنارے، تاکہ قافلے پیاس سے بھوک سے مر نہ جائے۔ تو کہتے ایک منزل پہ روکے، امام نے فرمایا بات جتنے مشق ہیں سب کو پانی سے بھرو۔ کہتے میں سوچنے لگا کچھ گھنٹے یا کچھ مسافت کے بعد ایک اور منزل ہے جہاں پانی ہے، بولا حسین یہاں کیوں اتنا پانی بھروا رہے ہیں، ہماری پینے سے زیادہ ہے۔ لیکن کہیں حکم امام تھا، میں نے مشکیزوں کو بھرا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد حضرت عباس نے حسین کو فرمایا مولا مجھے لگتا ہے کوفہ آ گیا۔ یہاں فرمایا کیوں؟ کہ مولا وہ دیکھیے مجھے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہاں حسین نے غور سے دیکھا، فرمایا نہیں عباس اور غور سے دیکھو کوفہ نہیں ہے۔ کہ جب دیکھا تو نہیں، گویا یہ درخت ہل رہے تھے۔ تھوڑا دیر اور غور سے دیکھا، پتہ چلا یہ درخت نہیں، یہ ہورد کا لشکر ہے جو امام کی طرف آ رہا ہے، دشمن کا لشکر۔ فوراً زینت جنگی کی حضرت عباس نے احتیاطی تدابیر کی، لشکر جیسے آیا۔ غازی عباس کہتے ہیں اس لشکر کا حال یہ تھا کہ کہیں دور سے آ رہا تھا، یہ گرمی شدید تھی، شدت پیاس سے اس کے سارے سپاہی نڈھال تھے، اور جیسے مقابلہ ہوا امام حسین کے سامنے پہلی چیز انہوں نے کہی کہ ہمیں پیاس بہت لگی ہے، اور کہ اگر ان کو پانی نہ ملتا تو یہ کئی لشکری کیا ہو جاتے، ضائع ہو جاتے شدت پیاس کی وجہ سے۔ راستے میں گویا ان کو کہیں پہ بھی پانی نہیں ملا، لشکر اتنا بڑا کہ اس وقت امام حسین نے کہا بعض جو میں نے پانی بھروایا تھا انہیں پلاؤ۔ غازی کہتے میں سمجھ گیا حسین نے پانی اپنے لیے نہیں، نور ہے نا، میں کہہ رہا ہوں نور دیکھو، اپنے دشمن کے لیے بھرا۔ کہتے سب کو پانی پلایا۔ پھر امام نے کہا بعض گھوڑے بھی پیاسے ہیں، انہیں بھی پانی دے۔ غازی کہتے میں گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، ایسے تب امام حسین میرے پیچھے آئے، میرے پشت پہ ہاتھ رکھا، کہ بعض
گھوڑے کی فطرت ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے اپنا منہ پانی میں ڈالتا ہے اور تب تک پیتا ہے جب تک یہ سیراب نہ ہو جائے، کہ جب تک یہ اپنا منہ نہیں ہٹاتا عباس تو پانی نہ ہٹانا۔ جسے جانور کی پیاس کا احساس ہو، یہ کمال انسان، کمال ہمدردی، کمال احساس، کیونکہ نور ہے۔ جتنا شبیہ حسین بنتے جاؤ گے نا اتنا دل نرم ہوتا جاتا ہے، اتنا رحمت، کرامت، نور، ظہور انسان کے دل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو پانی پلایا، اتنے میں حضرت عباس کہتے جب سارے نڈھال تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے پانی پی کے بیٹھے زمینوں پر، اتنے میں دور سے ایک اونٹ پہ آ رہا تھا جس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، گرمی، سپاہی تھا، لیکن اس سے اونٹ سنبھالا نہیں جا رہا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کے اونٹ کے قریب کہا یا اخو العرب، اے عرب بھائی نیچے بیٹھ، کہیں شدت پیاس سے تو مر نہ جائے، کہیں اونٹ سے نیچے گر نہ جائے۔ کہا اس کو سنائی نہ دیا کیونکہ شدت پیاس سے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ کہا حسین نے اونٹ کی مہار تھامی، اونٹ کو نیچے بٹھایا، اسے کہا اب نیچے آ، بلندی پہ نہیں ہو، نیچے آ گئے۔ کہا پھر بھی سنائی نہ دیا۔ کہتے مولا حسین آگے بڑھے، اسے نیچے اتارا، اس کے سینے سے زرہ اتاری، سر سے ٹوپی اتاری، تھوڑا پانی اس کے چہرے پہ لگایا، تھوڑی جان آئے اسے، اور بڑھڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا الاتش الاتش الاتش، میں پیاس سے مر نہ جاؤں، پیاس سے مر نہ جاؤں۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، کہتے اس کا سر حسین نے گھٹنے پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ دشمن کا سپاہی، نور کتنا ہے۔ کہا جب قاتلان ابا عبداللہ کو گرفتار کیا اور مختار نے دربار میں کھڑا کیا، ایک ایک سے پوچھا بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ کسی نے کہا میں نے خیموں کو آگ لگائی، کسی نے کہا 4 سال کی بچی بالیاں نہیں دے رہی تھی، میں نے کھینچ کے بالیاں